بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی نشست میں یہاں تک بیان ہو چکا تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ماں ہاجرہ کو ایک بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر لوٹ جاتے ہیں۔ اب اس سے آگے کا بیان۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی گرمی کی شدت سے حالت غیر ہو رہی تھی اور ماں ہاجرہ کی بھی تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پیٹ میں دودھ کا ایک قطرہ تک نہیں موجود تھا کیونکہ دودھ مبارک سوکھ چکا تھا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی یہ حالت دیکھ کر کے ماں ہاجرہ تڑپ اٹھی۔ سیدہ ہاجرہ نے سیدنا اسماعیل کو اس بڑے پیڑ کے نیچے لٹایا اور پانی کی تلاش میں نظریں ادھر ادھر دوڑائیں۔ پانی کہیں نظر نہیں آیا۔ سامنے کچھ دوری پر ایک پہاڑی تھی۔ آپ نے سوچا کہ اس پہاڑی پر چڑھ کر دیکھتی ہوں، شاید پہاڑی کے اس پار کوئی پانی کا چشمہ نظر آ جائے۔ آپ فوراً پہاڑی پر گئیں اور ٹھیک سے چاروں اور نظروں کو ڈال بھی نہیں پائی تھیں کہ اپنے ننھے معصوم بچے کا خیال آیا اور آپ فوراً ہی نیچے آ گئیں اور تیز تیز قدموں سے چلیں۔ ماں کی ممتا کی تڑپ حد سے بڑھ گئی تو آپ نے دوڑ لگا دی اور آپ نے اپنے معصوم لخت جگر کو صحیح اور سالم پایا تو راحت کی سانس لی۔ بچے کو اپنے سینے سے لگایا، چوما اور دوسری جانب کی پہاڑی پر نظر ڈالی۔ آپ نے پھر سے سوچا کہ شاید اس طرف پانی کا کوئی چشمہ نظر آئے اور آپ پھر سیدنا اسماعیل کو زمین پر لیٹاتی ہیں اور پہاڑی کی جانب چل پڑتی ہیں۔ وہاں بھی آپ کو یہی حالت نظر آئی، پانی کہیں دور دور تک نہیں نظر آیا۔ آپ وہاں سے بھی اتر آئیں اور کچھ راستہ دوڑ کر طے کیا، کچھ چل کر۔ اس طرح پورے 7 مرتبہ آپ نے یہ سلسلہ دہرایا۔ رب تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنا پسند آئی کہ اس کو تا قیامت مسلمانوں پر واجب الاطاعت بنا دیا اور کہا کہ جاؤ، تمہارا حج یا عمرہ تب تک قبول نہیں کروں گا جب تک کہ تم صفا اور مروہ کی صحیح نہیں کر لیتے میری بندی ہاجرہ کی یاد میں۔ ایسے نوازتا اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کو جو صرف اس کی ذات پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ آگے آپ جانتے ہی ہیں کس مقام پر جہاں اسماعیل علیہ السلام لیٹے تھے وہاں اللہ نے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا۔ جب سیدہ ہاجرہ آخری بار پہاڑی سے نیچے آئیں تو آپ نے دیکھا سیدنا اسماعیل کے قدموں کی جانب پانی کو نکلتے ہوئے دیکھا۔ آپ فوراً اس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے روکنے کی کوشش کرتی رہیں اور کہتی رہیں زمزم زمزم، یعنی ٹھہر جا۔ عبرانی زبان میں ٹھہرنے کو زمزم کہتے ہیں۔ بعد ازاں وہاں پر آہستہ آہستہ غیر آباد وادی آباد ہوتی گئی۔ سب سے پہلے وہاں یمن کے جرہم قبیلے نے آ کر قیام کیا۔ ہوا یوں تھا کہ یمن میں قحط سالی ہو گئی۔ لوگ بھوک اور پیاس سے پریشان ہو کر یمن سے نقل مکانی کرنے لگے۔ ان میں سے ایک بڑا قبیلہ جب حجاز کے دامن سے گزر رہا تھا تو انہوں نے پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھا جو کافی تعداد میں تھے۔ انہوں نے انداز لگایا کہ ضرور یہاں آس پاس کہیں پانی کا چشمہ موجود ہے۔ اس بے آب و گیا وادی میں پانی کا ہونا اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ مقدر کھل جانا۔ وہ وہاں پہنچ گئے اور سیدہ ہاجرہ سے اجازت لے کر وہیں آباد ہو گئے۔ ادھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب سیدہ ہاجرہ اور سیدنا اسماعیل کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر کچھ دور آئے تب آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے اللہ، میں اپنے اہل و عیال کو تیرے گھر کے پاس چھوڑ آیا ہوں، تو انہیں طرح طرح کے پھلوں کا رزق عطا کرنا۔ آپ میں سے وہ خوش نصیب بچشمے خود دیکھ کر آئے ہیں۔ حرم شریف میں ہر وقت ہر موسم کے پھل بکثرت سے دستیاب رہتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرمایا۔ یہاں ایک بات اور پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے رسول کی نظر اللہ کے حکم سے اس بات کو بھی دیکھ لیتی ہے جو عام انسان کے تصور سے بھی پرے ہوتی ہے۔ آپ غور کیجئے سیدنا ابراہیم کی دعا پر۔ آپ اس دعا میں
اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں کہ میں تیرے گھر کے پاس اپنے اہل کو چھوڑا جا رہا ہوں، انہیں طرح طرح کے پھلوں کے رزق سے نوازنا۔ یعنی آپ کی نظروں نے 7,000 سال پہلے آج کا حرم شریف دیکھ لیا تھا، یعنی غیب کا علم آپ سیدنا کو بھی آتا تھا، تو پھر ہمارے اور آپ کے آقا جنہیں سید الانبیاء یعنی تمام نبیوں اور رسولوں کا سردار کہا جاتا، اللہ نے خود انہیں علم غیب عطا کیا، تو ان کے علم غیب کا عالم کیا ہوگا۔ جرہم کے لوگ وہاں آباد ہو گئے تو انہی قبیلے کی ایک خاتون سے سیدنا اسماعیل کا نکاح ہو گیا۔ اسی دوران سیدنا اسماعیل علیہ السلام جرہم قبیلے سے عربی سیکھ لیتے، جیسے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زبان عبرانی تھی، عربی نہیں تھی۔ اس دوران سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ ادھر مکہ ترقی کی منزلیں طے کرتا رہا، ادھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک بار مکہ معظمہ تشریف لاتے ہیں تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے گھر پر پہنچتے ہیں۔ وہاں اسماعیل علیہ السلام موجود نہ تھے، ان کی جوزہ تھیں۔ آپ سیدنا اپنی بہو سے گھر کے حالات دریافت کرتے ہیں، وہ انہیں گھر کی تنگ دستی کا حال بیان کرتی ہیں۔ آپ سیدنا وہاں سے رخصت ہوتے ہیں اور اس وقت اپنی بہو کو وصیت میں کہتے ہیں کہ جب اسماعیل آئیں تو انہیں کہنا اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل دیں۔ شام کو جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو آپ کی ساری بات پتہ چلتی۔ آپ اپنی بیوی کی بات سن کر بتاتے ہیں کہ گھر کی چوکھٹ بدلنے کے معنی یہ ہیں کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ پھر آپ کی شادی جرہم قبیلے کے سردار مجاز بن عمرو کی صاحبزادی سے ہوئی۔ ان کی دوسری شادی کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام دوسری مرتبہ مکہ تشریف لائے، مگر اس بار بھی آپ کی ملاقات سیدنا اسماعیل سے نہ ہوتی ہے اور بہو سے ہی ہوتی ہے۔ وہ بہو سے خیریت دریافت کرتے ہیں تو انہوں نے اللہ کی حمد و ثناء بیان کی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی کہ اسماعیل آئیں تو ان سے کہنا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ بہت اچھی ہے، برقرار رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے مزاد کی بیٹی سے 12 صاحبزادے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو عطا کی۔ اولاد کی کثرت بدستور جاری رہی۔ ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلے وجود میں آئے اور سبھی نے مکہ میں ہی رہائش اختیار کی۔ ان کے حالات زمانے کے گرد میں دب کر رہ گئے۔ صرف نابید اور قیدار کی اولاد گمنامی سے محفوظ رہی۔ قیدار بن اسماعیل علیہ السلام کی نسل مکہ میں پھلتی پھولتی رہی، یہاں تک کہ عدنان اور پھر ان کے بیٹے معاد کا زمانہ بھی آ گیا۔ عدنانی عرب کا سلسلہ صحیح طور پر یہیں تک محفوظ ہے۔ عدنان آپ کے اور ہم سب کے آقا صلوات و سلام کی 21ویں پشت میں آتے ہیں۔ بہرحال معوذ کے بیٹے نظر سے کئی خاندان وجود میں آئے۔ معوذ بن نظر کے 4 بیٹے تھے اور چاروں بیٹوں سے 4 بڑے قبیلے وجود میں آئے۔ چاروں کے نام یہ ہیں: یاد، امنار، ربیہ اور مضر۔ ان میں سے آخری 2 قبیلے کی شاخیں اور شاخوں کی شاخیں بہت زیادہ ہوئیں، چنانچہ ربیہ سے اسد بن ربیہ، انزا، عبد القیس، وائل، تنلیب اور بنو حنیفہ وغیرہ وجود میں آئے۔ مضر کی اولاد 2 بڑے قبیلوں میں تقسیم ہوئی۔ ایک نمبر قیس اعلان بن مضر، نمبر 2 الیاس بن مضر۔ قیس اعلان سے بنو سلیم، بنو ہوادن، بنو غفان، غفان سے ابس، زبیان، اشجار اور غنی بن آسور کے قبیلہ وجود میں آئے۔ الیاس بن مضر سے تمیم بن مرہ، عزیر بن مدرک، بنو اسد، بالخمیزہ اور قنان بن
خزیمہ کے قبیلے وجود میں آئے، پھر کنانہ سے ہی قریش کا قبیلہ وجود میں آیا۔ یہ قبیلہ سہر بن ملک بن نرم بن کنان کے اولاد میں ہیں، پھر قریش کی مختلف شاخوں میں تقسیم ہوئے۔ مشہور قریشی شاخوں کے نام یہ ہیں: جمحہ، سہم، عدی، مخزوم، زہرہ اور خرئی بن قلہ کے خاندان، یعنی عبدالدار، اسد بن عبد الحصہ اور عبد مناف، یہ تینوں قصی کے بیٹے تھے۔ ان میں سے عبد مناف کے 4 بیٹے ہوئے جن سے 4 قبیلے وجود میں آئے، یعنی عبد الشمس، نوفل، مطلب اور ہاشم۔ ہاشم ہی وہ سب سے افضل گھرانہ ہے جن کے نسل پاک سے اللہ نے ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں مجھے سب سے اچھے گروہ میں رکھا، پھر قبائل کو چنا تو سب سے بہتر قبیلے میں بنایا، پھر گھرانوں کو چنا تو میرے لیے سب سے افضل گھرانہ بنایا، لہذا میں اپنی ذات کے لحاظ سے بھی سب سے افضل ہوں اور اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے اچھے گھرانوں میں ہوں، اور بے شک سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی۔ جس وقت جزیرۃ العرب پر اسلام کا سورج طلوع ہوا، اس وقت عرب میں 2 قسم کے حکمران تھے، ایک تاج پوش بادشاہ جو حقیقت میں خود مختار اور آزاد نہیں تھے، اور دوسرے قبائلی سردار جنہیں اختیار کے لحاظ سے وہی حیثیت حاصل تھی جو تاج پوش بادشاہوں کو تھی، لیکن ان کی اکثریت کو ایک مزید امتیاز یہ حاصل تھا کہ وہ مکمل طور پر آزاد اور خود مختار تھے۔ اس وقت تاج پوش بادشاہ حکمران یہ تھے: شاہان یمن، شاہان آل غسان یعنی شام، اور شاہان یعنی عراق۔ باقی عرب حکمران تاج پوش نہ تھے۔ عربہ میں سے یہ قدیم ترین قوم سبا تھی۔ اور یعنی عراق سے جو قدبات کھدائی کے دوران برآمد ہوئے ان میں سے 2500 سال قبل مسیح کی اس قوم کی تصدیق ملتی ہے۔